اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی اس خوبصورت روح پرور بزم پاک کے انعقاد اور اہتمام پر۔ اس خوبصورت محفل کو سجانے والے تمام عشاقان مصطفیٰ اور بالخصوص مہر صاحب اور آصف بھائی اور ان کی پوری ٹیم، جس طرح انہوں نے سجاوٹ کی ہے اور آقا علیہ السلام کی محفل اور ذکر کی خاطر اللہ کے گھر کو بھی سجا دیا ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ شکر گزار ہوں اپنے بڑے ہی محترم، بڑے پیارے چھوٹے بھائی ارسلان کا کہ جنہوں نے بڑی محبت فرمائی اور بڑے ہی پیار سے مدعو کیا۔ جس طرح پہلے یہ محفلوں میں بلاتے ہیں اور پیار سے بلاتے ہیں، یہاں تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، اور یہاں بڑے پیار سے خود بھی آئے ہیں ماشاءاللہ اتنا سفر کر کے ہمارے ساتھ، تو ان کے بھی شکر گزار۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بھائی ارسلان کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقیاں اور برکتیں عطا فرمائے۔ میرے یہاں بہت سے چاہنے والے، بڑی محبت کرنے والے احباب بیٹھے ہیں، اور لشاری بھی ان میں ایک پیارا دوست ہے میرا، بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے، اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ لال ٹوپی والا، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جیسے ہی میاں چنو سے گزریں تو میں گڈی نو ہاتھ دے کے روک لواں، اس کی خواہش ہوتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، محاورتاً میں نے کہا ہے، ہاتھ دے کے کوئی روک تو نہیں سکتا اتنی سپیڈ میں، محاورتاً کہا ہے کہ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس میاں چنو میں آئیں، یہاں بیٹھیں، کوئی خدمت کرے، یہ کھلائے پلائے، حضور کے نعت خوان سے محبت کا اظہار کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اس عزم میں بھی بھائی کو برکتیں عطا فرمائے، اور جتنے بھی مہر صاحب اور آصف صاحب اور جتنے بھی احباب ہیں جنہوں نے دامے در میں سخ نے رات دن ایک کر کے اس محفل کو سجایا ہے، اللہ تعالیٰ سب کا اس محفل کو سجانا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ اور لیٹ کی معذرت ہے جی، بڑی معذرت ہے، یہ بھائی تو میرے ساتھ تھے، یہ جانتے ہیں ہم کس طرح پہنچے ہیں، لیکن بہرحال بڑی پیاری بات کہہ رہے تھے۔ اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ یار زندہ صحبت باقی، کہ لیو یار حوالے رب دے، اے میلے 4 دن ہاں دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملائیں گے۔ تو دعا کیا کریں، دیر سویر تو ہوتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ ان نسبتوں کو سلامت رکھے۔ یہ ملاقاتیں جو ہیں نا، یہ حضور کے ذکر کے صدقے ہماری قائم و دائم رہیں، اور اللہ نہ کرے کہ کبھی کرونا جیسی، یا کرونا خود بھی کبھی ہمارے درمیان آئے، کیونکہ جب ایسی کوئی وبا آتی ہے، یا جیسے کرونا خود گزشتہ 6 ماہ میں یہ وبا رہی، تو اپنے اپنوں سے دور ہو گئے تھے، سرکار کی محفلیں بند ہو گئی تھیں، لوگ اسلام ہی نہیں لیندے سن، 3 4 5 6 فٹ دا فاصلہ۔ تو یہ حضور کا کرم ہے کہ الحمدللہ یہ خوبصورت جو ہے وہ اب سما دوبارہ شروع ہوا ہے حضور کی آمد کا، اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ درود پاک کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں اونچی آواز سے پیش کر لیجئے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مل کے پڑھ صلی اللہ علیہ یا شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے گھر سے ملا ہے،
اللہ کا عرفان تیرے گھر سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، آقا ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ جو سمجھتا ہے کہ حضور کے در پہ ہی مقدر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، وہ اونچی آواز سے مل کے پڑھ لے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بہت خوبصورت نعت شریف سے آغاز کر رہا ہوں۔ مدینے جانا ہے سب کو، انشاءاللہ جانا ہے۔ جتنے یقین نال تسی کہہ رہے ہو نا کہ انشاءاللہ جانا ہے، اللہ کرے وہ ویلا آوے کہ حضور دی بارگاہ واسطے جا رہے ہوئیے تے احرام بھی بیگ چپیا ہوئے تے فلائٹ ڈائریکٹ مدینے دی ہوئے، احرام بھی وچ ہوئے تے فلائٹ ڈائریکٹ ہوئے مدینہ شریف دی، تے جہاز اڈن والا ہوئے تے لباں تے بے ساختہ صدا آئے کہ پیغام صبا لائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام صبا لائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر عشق پہ ایک خلد کے ہر عشق کی قیمت، ہر عشق پہ ایک خلد کے ہر عشق کی قیمت، تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام صبا لائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ اللہ کرے جدے منہ اے صدا نکل پوے کہ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، میرے مولا دی بارگاہ چاہے صدا قبول ہو جاوے، 2020 مکن تو پہلے پہلے میرے حضور دے در تو بلاوا آ جاوے، جڑا بندہ ہتھاں نو بلند کر کے اچھی آواز نال کہے پیغام صبا لائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، دربار نبی سے، بھاتی نہیں غم دم کسے جلت کی جوانی، بھاتی نہیں غم دم کسے جلت کی جوانی، سنتا بے گزائد سے میں حوروں کی کہانی، الفت ہے مجھے سایہ دیوار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام صبا لائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ ہم بیٹھے ہیں سٹیج پہ، جس کو ہم دوسرے معنوں میں کہتے ہیں
کہ یہ شبیہ منبر رسول ہے اور آپ بیٹھے ہیں زمین پہ. میں ادا کر رہا ہوں سنت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ اور آپ ادا کر رہے ہیں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ جب حسان نعت پڑھا کرتے تھے تو میرے آقا اپنا منبر عطا کر دیا کرتے تھے اور خود نیچے تشریف فرما ہو کے اپنی مدح سرائی سنا کرتے تھے. اعظم چشتی علیہ رحمہ کا ایک شعر پڑھ رہا ہوں. اگر جا کے دل کو بجے نا یہ شعر, دل نو جا کے بجے تو پھر سبحان اللہ اپنے آپ ہی منہ نکل آئے گی. میں تانوں کہن دی لوڑ نہیں پیش آئے گی. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے. اگلا مصرع اس تو بھی بڑا ہے. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے جو بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. پیغام صبا لائی گلزار نبی سے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. پیغام صبا لائی گلزار نبی سے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی. اعظم چشتی فرما رہے ہیں حضور کے در کی غلامی ایڈی سستی نہیں, اتنی سستی نہیں ہے آقا کے در کی غلامی کہ ہر بندہ کہے کہ میں حضور کا غلام ہوں. غلام نظر بھی تو آئے نا کیسا غلام, غلامی کے تقاضے بھی تو پورے ہوں. ذرا دیکھو تو صحیح غلامی کی لسٹ میں ہے کون کون. ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی. بھئی ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی. ارے اس در کا تو دربان بھی جبریل اوی ہے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. پیغام صبا لائی گلزار نبی سے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. پیغام صبا لائی گلزار نبی سے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. لطف آیا تو کہہ دیں, ترلا منت میں کردہ کوئی نہیں. تسی کہنا سبحان اللہ تو توڑے نا دا ایک بوٹا لگ جانا جنت سے. فائدہ توڑا ہے کہ میرا, توڑا بھی تے میرا بھی. محفل بھی بن جائے گی نا سبحان اللہ نال, محفل بھی ماشاءاللہ جھوم اٹھے گی. جو بندہ چاہتا ہے کہ ایک جنت دا درخت او دے نصیب چ اللہ جنت چلا دوے, ذرا اچھی آواز میں کہہ دینا, سارے مل کے کہہ دے ہو. اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ عادل. اظہر بھائی نے فرمائش کی ہے اردو کے کلام کی. اردو سمجھ آندی ہے؟ اچھا زیر سرپرستی اظہر بھائی کی. میں پیار سے پوچھ رہا ہوں اردو کیوں نہیں آتی یار؟ سب کو آتی اردو ماشاءاللہ, پڑھے لکھے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سارے ہیں. تو میں ایک اردو کا کلام ہے بھائی اظہر کا جن کے زیر سرپرستی خوبصورت محفل ہے, اللہ ان کو سلامت رکھے. پہلا مصرع پڑھوں گا تو آپ کی سبحان اللہ بتا دے گی مجھے کہ اظہر بھائی نے فرمائش کیسی کی ہے. حال دل کی اس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے.
حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. شارپنس بڑھا دیں. اب جو شعر پڑھنے لگا ہوں وہ صرف میں نہیں پڑھوں گا بلکہ جس کو اس بات پہ مان ہوگا ناز ہوگا وہ بڑے مان اور ناز سے کہے گا کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے 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 میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے. رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسرت دل نکال دیتے ہیں میں کسی غیر سے کیوں مانگوں مجھ کو زہرا کے لال دیتے ہیں میں غلام پنجتن ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام پنجتن ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام سیدہ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام سیدہ ہوں یہ میری پہچان ہے. میں نے کہہ دیا میں غلام پنجتن ہوں یہ میری پہچان ہے. اب خالی یہ کہہ دینا اس سے بات مکمل نہیں ہوتی اس سے بات مکمل نہیں ہوتی. بندہ عقیدہ بیان کرے تے ڈنکے دی چوٹ تے کرے گج وج کے کرے جے بندہ سچا عقیدہ بیان کرے تے پورا کرے نا. ہن میں ٹیسٹ کرنا ہے بندیاں نو کہ کس بندے دے چہرے تے خوشی آندی ہے تے کون اس ہستی دا نام سن کے اچھی آواز نال سبحان اللہ کہندا ہے تے او بھی کہندا ہے کہ میں غلام ہے. کس ہستی دا غلام؟ میں غلام ابو بکر ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام ابو بکر ہوں یہ میری پہچان ہے. غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. اور کون ہے الطاف ایسا حال دل
جس سے کہیں کوئی سنتا ہے؟ کوئی نہیں سنتا۔ اگر سنتا ہے تو کسی نہ کسی موڑ پہ زندگی میں جتلا بھی دیتا ہے کہ فلانے وقت پہ تو نے مجھ سے یہ بات شیئر کی تھی، یاد ہے نا؟ یہ صرف حضور کی ذات ہے جن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آقا کون ہے الطاف، ایسا حال دل جس سے کہے زخم دل کس کو دکھائیں، آپ کے ہوتے ہوئے زخم دل کس کو دکھائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے اچھا میں پڑھتا ہوں۔ جی میں انشاءاللہ وہ پیش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ لکھ کے بھی فرمائش ہے، توڑی فرمائش ہے، سارے دی فرمائش لگ رہی، قاری صاحب دی تے ہے وہ پیچھے سارے صبح کے سارے دی ہے، سارے دی فرمائش ہے۔ آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا، اب تو بس ایک دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا، اب تو بس ایک دھن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا، اب تو بس ایک دھن ہے کہ مدینہ دیکھو۔ مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، سد لو مدینے آقا، سد لو مدینے آقا، کرو مہربانیاں، ڈاٹا غریب آقا، کول میرے زر نہیں، اٹھ کے میں کیویں آواں، نال میرے پر نہیں، غصہ بھی تیرا میں تو بڑی دور لا لیا، سد لو مدینے آقا، سد لو مدینے آقا، کرو مہربانیاں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو۔ کس کی دھن ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے۔ بڑے خوش نصیب ہو یار، گنبد خضرا کو دیکھ تو سکتے ہو نا، بڑے قسمت والے ہو، سنہری جادیوں کو دیکھ تو سکتے ہو نا، جنہوں نے نعت لکھی ہے۔ پروفیسر اقبال عظیم آنکھوں کے نور سے محروم ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، حضور کی بارگاہ میں آتے جاتے عرصہ بیت کیا ہوگا بغیر آنکھوں کے، زندگی کا آخری حصہ آیا تو کہنے لگے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر
کہ مدینہ دیکھو میرے مولا تاکہ اس بات میں جی بھر کہ مدینہ دیکھو میرے مولا اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا اب تو بس ایک ہی دھن ہے۔ کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں بڑا سا گھر بنانا ہے، کسی کی تمنا ہوتی ہے لینڈ کروزر خریدنی ہے، کبھی نہ کبھی اس قابل مجھے اللہ بنا دے کہ میں خرید لوں، کسی کی کوئی تمنا، کسی کی کوئی تمنا۔ سنو تو صحیح اس نبینا شاعر کی کیا تمنا ہے، کیا کہتا ہے کہ کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو اپنی کہ صبح کعبے میں ہو تو شام کو طیبہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے۔ بھائی نے ایک فرمائش کی ہے چھوٹے بچے نے، اور یہ بڑی محبت سے ساتھ پڑھ رہا ہے، اس لیے پیش کر دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم سنایا تھا باتوں ہی باتوں میں، کہ مفہوم سنا رہا ہوں کہ جس نے ایک دفعہ محبت کے ساتھ کہا، محبت کے ساتھ کہا، اللہ نے اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگا دیا، ایک درخت لگا دیا۔ اب اس درخت کا عالم میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کتنا وسیع، کتنا بڑا، چوڑائی میں کتنا وسیع درخت ہے۔ بتا دوں آپ، میرے حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ وہ درخت جو سبحان اللہ کے بدلے اللہ عطا کرے گا جنت میں، اس کی وسعتوں کا عالم یہ ہے کہ اگر عربی نسل کا تندرست اور تندخو گھوڑا 500 سال تک اس درخت کے سائے میں دوڑتا رہے تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ایسا درخت عطا کرے گا، ایسا درخت عطا کرے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نعت شریف جو بچے نے فرمائش کی ہے، یہ میرا لکھا ہوا، میرا پڑھا ہوا کلام ہے۔ دائیں ہاتھ میں بلند کروں گا، ایڈی کوئی ٹھنڈ نہیں آئی، کوئی برف نہیں پہ رہی، جڑا تسی انہاں لک کے بیٹھے ہو کہ ہاتھ بھی نہیں باہر نکل دے پے، ہجے تے سردی آنی ہے، پھر کی کرو گے؟ تسی تے پہلے ہی ٹھر گئے ہو، ٹھنڈے ہو کے بہ گئے ہو، ابھی تو سردی آنی ہے اور محفلیں بھی ہونی ہیں انشاءاللہ۔ تو دائیں ہاتھ میں بلند کروں گا، ہر بندہ حضور کے حسن کا ذکر سن کے جیسے ہی میرا دائیں ہاتھ بلند ہو، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے گا سبحان اللہ۔ میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ، 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 سبحان اللہ۔ نہیں سونے دی کوئی مثال سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا پر آقا آپ نے خرید کر مجھے انمول کر دیا کس کو خریدا تھا میرے آقا نے کس کو خریدا تھا آواز آئیے کس کو خریدا تھا کون بلال وہی بلال کہ جنہ کعبے دی چھت تے بھی دتی اذان جنہ کعبے دی چھت تے بھی دتی اذان او دی سارے غلاماں چوں بکھری یہ شان او دی سارے غلاماں چوں بکھری یہ شان جنہ کعبے دی چھت تے بھی دتی اذان او دی سارے غلاماں چوں بکھری شان بکھری شان اور میں ویکھاں گا میں اس چہرے دی زیارت کراں گا انہاں ہتھاں دی زیارت کراں گا جو ہاتھ میرے بلال دا نام سن کے بلند ہون او میرے آقا دا عاشق بلال سبحان اللہ 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 میرے آقا دا عاشق بلال سبحان اللہ 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 میلاد منایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے گیتا کد گایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے میلاد منایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے گیتا کد گایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے جنہ دی اکھاں چ درد رہندا ہے انہاں واسطے نسخہ دے رہے ہیں تے مفت دے رہے ہیں پلے نال بن لو سونا نام محمد دا ساڈی اکھیاں دا چانن جے درد رہندی ہے پھر چم اکھیاں نو لایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے چم اکھیاں نو لایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے میلاد منایا ایک دعویٰ کرن لگا جے میری گل نو حق سمجھو سچ سمجھو تے پھر ہتھاں نو بلند کر کے کہہ دینا سبحان اللہ تے جے گل دے اندر ذرا جہا بھی شک ہووے تے چپ کر کے بیٹھے رہنا نہ کہنا سبحان اللہ جے ذرا جہا بھی شک ہووے تے جے شک نہ ہووے بلکہ پک ہووے تے یقین ہووے تے ہتھاں نو چاہ کے کہنا سبحان اللہ کہ سرکار دے لنگر وچ رب رکھیاں شفاواں نے سرکار دے لنگر وچ رب رکھیاں شفاواں نے رج رج کے تو کھایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے رج رج کے تو کھایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے میلاد منایا کر تینوں رنگ لگ
जावणगे अच्छा ये जो फरमाइशें हैं ये सब ज़रूरी हैं ठीक है जी ठीक है नाते माशाल्लाह इसमें फरमाइशें बहुत खूबसूरत हैं लेकिन आपकी सुभान अल्लाह मेरा साथ देगी। मुझे कई घंटे हो गए जागते हुए हुजूर के ज़िक्र में, कभी इस महफिल कभी वो कभी ये कभी वहाँ प्रोग्राम कभी यहाँ, लेकिन ये आपका साथ मिल के पढ़ना ही होता है कि अल्लाह की तरफ से एक अजब सी ताकत मिल जाती है, खुशी मिलती है कि दीवाने मोहब्बत से पढ़ रहे हैं। तो एक बहुत खूबसूरत नात शरीफ है, आपकी सुभान अल्लाह बता देगी नात आपको कितनी पसंद है। तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा। तू अमीरे हरम मैं फ़कीर अजम, 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 तू अमीरे हरम मैं फ़कीर अजम। तेरे गुम और ये लब मैं तलब की तलब, तेरे गुम और ये लब मैं तलब की तलब। तू अता ही अता, तू अता ही अता, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा। डगमगाऊं जो हालात के सामने, आए तेरा तस्वुर मुझे थामने। अब हर बंदा बड़े मान से कहेगा, दोनों हाथ उठा के कहेगा कि मेरी खुश किस्मती मैं तेरा उम्मती, मेरी खुश किस्मती मैं तेरा उम्मती, मेरी खुश किस्मती मैं तेरा उम्मती। बोलो मेरी खुश किस्मती मैं तेरा उम्मती। यूं तो यूसुफ भी ईसा भी मूसा भी है, पर मैं तेरा उम्मती। मेरी खुश किस्मती मैं तेरा उम्मती, मेरी खुश किस्मती मैं तेरा उम्मती। तू जज़ा मैं रिज़ा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा। ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा मैं कोशिश करता हूँ कि हर कलाम को कोई ना कोई हदीस से जोड़ूं। अब जो इसमें दूसरी फरमाइश लिखी हुई है ना, मैं हदीस सुना के ये नात पढ़ता हूँ, ये कलाम पढ़ता होता हूँ। मेरे हुजूर का फरमान है कि खुश नसीब है वो शख्स जिसको दुनिया में अल्लाह ने अपना घर अता फरमाया, अपनी छत अता फरमाई। ये हुजूर का फरमान आलीशान है। तो मैं इस दुआ से पढ़ रहा हूँ, मौला जेड़ा बंदा आमीन कवे ओदे हक से दुआ कबूल हो जाए। आमीन। मौला मेरा भी घर होवे तेरा अमत दी छां होवे, मौला मेरा भी घर होवे तेरा अमत दी छां होवे, मौला मेरा भी घर होवे तेरा अमत दी छां होवे। मेरे दरवाजे ते लिखिया, मेरे दरवाजे ते लिखिया, 50-12 दाना होवे, मौला में भी घर होवे तेरा अमत दी छां होवे। जिस बंदे दी दोवां हत्थां दी 5-5 उंगलियां सलामत ने, अल्लाह पंजतने पाक दे सदके सलामत रखे। दोवां हत्थां नूं बुलंद करके कहना है, मेरे दरवाजे ते लिखिया 50
بارہ دنا ہوئے مولا میرا بھی گھر ہوئے اتے رحمت دی چھاں ہوئے مولا میرا بھی گھر ہوئے اتے رحمت دی چھاں ہوئے میلاد مصطفیٰ مولا میں اپنے کر سجاؤنا ہے حسن مولا دا دسترخوان ویڑے وچ وچھاؤنا ہے کھواواں میں جتھے لنگر کھواواں میں جتھے لنگر کوئی ایسی بھی تھا ہوئے مولا میرا بھی گھر ہوئے اتے رحمت دی چھاں ہوئے مولا میرا بھی گھر ہوئے اتے رحمت دی چھاں ہوئے میرے دروازے تے لکھیا چارہ یاراں دا نا ہوئے مولا میرا بھی گھر ہوئے اتے رحمت دی چھاں ہوئے میرے دروازے تے لکھیا غوث اعظم دا نا ہوئے مولا میرا بھی گھر ہوئے اتے رحمت دی ماں کی شان جی ماں کی شان کے 2-3 اشعار میں پیش کرتا ہوں اس سے پہلے بھائی کہہ رہے ہیں کہ سونا لگدا علی والا سونا لگدا علی والا سونا لگدا علی والا سونا لگدا علی والا علی 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 سونا لگدا علی والا چنگا لگدا علی والا کسی میں میدان وچوں سن لے سن لے سن لے نہیں پجدا علی والا سونا لگدا علی والا چنگا لگدا علی والا سونا لگدا علی والا میری حاضری اختتام ہو رہی ہے زیادہ امتحان نہیں لوں گا میں آپ کا بس دونوں ہاتھ اٹھا کے آپ نے سینے کا زور لگا کے کہنا ہے علی مولا مولا علی مولا 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 لال میری پتہ لکھیوں بھلا جھولے لال لال میری پتہ لکھیوں بھلا جھولے لال سردری دا سیون دا سخی شاباز خلندر دمادم مست خلندر دمادم مست خلندر دمادم مست خلندر علی دم دم دے اندر علی دم دم دے اندر حسینی لال خلندر سخی شاباز خلندر حسینی لال خلندر لال میری پتہ رکھیو بھلا جھولے لالن سندری دا سیون دا شاہ باز خلندر ماوانو پیرا بچڑے دینا ماوانو پیرا بچڑے دینا پینا نو دینا ویر ملا جھولے لالن سندڑی دا سیون دا سخی شاباز خلندر دمادم مست خلندر دمادم مست خلندر دمادم مست خلندر علی دم دم دے اندر حسینی لال خلندر دمادم مست خلندر
دمادم مست قلندر 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 چار چراغ تیرے بلن ہمیشہ چار چراغ تیرے بلن ہمیشہ پنجواں بالن آئیو بلا جھولے لالن سندھڑی دا سیوڑا سخی شہباز قلندر دمادم مست قلندر دمادم مست قلندر علی دم دم دے اندر بولا 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 سخی لال قلندر حیدری اچھا اب جو ہے وہ منقبتیں شروع ہو گئی ہیں لیکن تسی بھی نا داسی دے ہو اپنا میں نے پتا تو چلے سعید صاحب نے جڑے فرمائشاں کردے جا رہے ہیں تو میں پڑھدا جا رہے ہیں اللہ سلامت رکھے تانو سلامت رکھے اچھا ارسلان بھائی نے بھی فرمائش کی ہے وہ بھی پیش کرتا ہوں مولا علی کے ذکر کی لیکن اس سے پہلے بھائی کی فرمائش یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا فرمائش ہے بھائی کی طرف سے مولا کائنات کی منقبت کی اور اس کے بعد ماں کی شان کے اشعار پیش کرنے ہیں یہ منقبت آپ سب کو بڑی پسند ہے اور آپ نے سب علی والے بیٹھے ہیں نا ماشاءاللہ علی والے ہیں چلیں میرے کہنے پہ نہیں بانیہ نے محفل کو دکھانے کے لیے بھی نہیں یار سٹیج پہ کسی بندے کو مت دکھاؤ علی والا علی کو دکھانے کے لیے ذکر کرے گا جو علی والا بیٹھا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے اونچی آواز سے میرے ساتھ کہے گا اونچی ذات علی دیگے کائنات علی دیگے علی جتنی کسے دیوی علی جتنی کسے دیوی جاگیر نکا میں دو علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر بکھا میں دو علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر بکھا میں علی
علی علی علی علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر بھی کاملو علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی پیر بھی کاملو علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر بھی کامل علی 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 ورگا زمانے تھے کوئی پیر بھی کامل او دا ہتھ ید اللہ چہرہ وجہ اللہ جاؤ دی صورت جئی کوئی او دی صورت جئی کوئی تصویر وکا مینو علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر وکا مینو علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر وکا مینو علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر وکا مینو علی باج محمد دا کوئی پیر وکا مینو علی 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 حق علی حق علی حق میں کہوں گا علی آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے حق علی علی حق علی 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 اونچی ذات علی دی ہے کائنات علی دی علی 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 اونچی ذات علی دی ہے کائنات علی دی ہے علی جتنی کسے دی جاگیر بکا مینو علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر دکھا مینو دنیا میں مجھے جو
ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں پیار کرتا نیازی جو زمانہ مجھ سے یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے یہ میری ماں کی دعاؤں بلکہ اس طرح کہنے زیادہ اچھا لگے گا پیار کرتا ہے نیازی جو زمانہ ہم سے یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے کیونکہ ماتے پیو نے دو میں سجنوں رب دا مٹھا میوا جس نے جنت وہ جانا ہووے وہ کر لے دعا دی سوا دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے سب کچھ یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں ایسی نورانی لمحوں پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام والہانہ جو طواف روزائے اقدس کریں بس تو بے خود وجد میں آتی ہواؤں کو سلام السلام اے فخر موجودات یہ سلام عاجزانہ ہو قبول اللہم
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ. ایک دفعہ الحمد شریف پڑھ لیں, 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھیں, اور اول اور آخر درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم. تمام احباب میرے مل کر دیں جو کچھ پڑھا, ٹھیک جی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ. پروردگار اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا, مالک مولا مہر صاحب نے, آصف صاحب نے, مالک مولا اور جو بھی اس محفل میں دامے در میں سخنے اور شامل ہوئے, مالک مولا ان تمام کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. پروردگار بالخصوص مالک مولا اس تمام کا ثواب آقا کریم مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند و بالا بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول منظور فرما. یقیناً غلطی کوتاہی پیش آئی ہوگی, اپنے جناب سے معافیاں عطا فرما. مالک مولا اس میلاد پاک کی برکت سے جو اہل خانہ کے پروردگار عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں, ان کی کامل بخشش مغفرت فرما. سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, آپ کی بارگاہ کے طفیل مالک مولا جتنے بھی فوت شدگان ہیں ان تمام کے درجات میں بلندی رفعت عطا فرما. پروردگار بالخصوص مہر صاحب, آصف صاحب, ان کے اہل خانہ, ان کے بزرگوں میں سے جو بھی ان کے آباء و اجداد میں سے دنیا سے جا چکا ہے, ان کی کامل بخش و مغفرت فرما. میری امی کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے. مالک مولا میری امی جان کے درجات میں بلندی رفعت عطا فرما. ان کی قبر اور حشر کے منازل کو آسان فرما. ان کی قبر کو بقعہ نور بنا, تا حد نگاہ روشن فرما. پروردگار ہر رات دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, دیدار سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ سے قبر کو منور و مزین فرما. مالک مولا کروڑہ رحمتوں کا نزول فرما. تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. میرا چھوٹا بچہ ذیشان, مالک مولا اس کی بھی امی اس دنیا سے جا چکی ہیں, اس کی بھی امی کی مغفرت فرما. پروردگار بخشش و مغفرت فرما, درجات میں بلندی رفعت عطا فرما. جن کی جنتیں بچھڑ چکی ہیں مالک مولا ان تمام کے درجات میں بلندیاں عطا فرما. جن کی مائیں, جن کے باپ سر پہ سلامت ہیں, ان کو صحت والی لمبی حیاتیاں عطا فرما. پروردگار دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں میرے مولا دن رات تیری رحمت برستی ہے. پروردگار ہم سب کو مدینہ طیبہ کی با ادب حاضری عطا فرما. پروردگار بار بار مدینہ دکھا. ارسلان بھائی کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما. ان کے بھی ماں باپ کو سایہ سلامت رکھ. علی مدنی کی امی کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما. پروردگار جو بھی دعائیں ہم نے یہاں دل میں رکھی ہیں, جو سوچی ہیں, پروردگار ان تمام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. میری پھپھو جان کے لیے دعا کریں, کافی علیل ہیں, ضعیف ہیں, مالک مولا ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما. پروردگار لشاری صاحب کی والدہ کی بھی کامل بخش و مغفرت فرما. مالک مولا میں نے دعا کی, میں پھر سے کہتا ہوں, جن جن کی مائیں, جن جن کی جنتیں, جن جن کی جنتوں کے دروازے یعنی باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں, مالک ان کے درجات میں بے حساب بلندیاں اور برکتیں عطا فرما, رفعت عطا فرما. جب دم واپسی ہو یا اللہ, سامنے ہو چہرہ والدحا, لبوں پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ حبیبی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا